بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اپنی چادروں سے اپنے سروں کو ڈھانپتی ہوئی اپنے چہرے کو چھپا کر نکلیں اور وہ صرف ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہیں۔ امام المفسرین ترجمان القرآن حضرت ابن عباس سے جلباب اوڑھنے کے دو طریقے منقول ہیں۔ ایک طریقہ کے مطابق عورت ایک آنکھ کھلی چھوڑ سکتی ہے، جبکہ دوسرے طریقے کے مطابق دونوں آنکھیں کھلی رہنے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلا طریقہ تو مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہو چکا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، عورت اول چادر کو اپنی پیشانی پر لپیٹ کر باندھے گی، پھر اس کے بعد اس چادر کو چہرے کے نچلے حصے کو ڈھانپتے ہوئے ناک پر باندھے گی۔ اس طریقہ میں اگرچہ اس کی دونوں آنکھیں کھلی رہیں گی مگر ضرورت کی بنا پر، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ البتہ چادر اس طرح اوڑھی جائے گی کہ اس سے سینہ اور چہرے کا بڑا حصہ چھپ جائے۔ آگے بھی اس معاملے میں بہت ساری روایات ہیں، تو ویڈیو کی آخر تک ساتھ رہیے گا۔ حضرت محمد بن سیرین جو کہ مشہور تابع ہیں، چادر اوڑھنے کا یہ طریقہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبیدہ بن سفیان بن حارث سے اس کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے اپنی شال اٹھائی اور اسے باقاعدہ اوڑھ کر سمجھایا۔ پہلے انہوں نے اس سے اپنے سر اور پیشانی کو اس طرح ڈھانکا کہ بھویں تک چھپ گئیں، پھر اس چادر سے اپنے چہرے کے بقیہ حصے کو اس طرح چھپایا کہ صرف داہنی آنکھ کھلی رہ گئی۔ آزاد عورت جب اپنے گھر سے نکلے تو باندیوں کی طرح ننگے سر منہ کھول کر نہ نکلے، بلکہ اپنے سر اور پیشانی کو ڈھانپ کر نکلے۔ امام سعدی جلباب اوڑھنے کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ عورت چادر اس طرح اوڑھے گی کہ اس کی پوری پیشانی، ایک آنکھ اور تمام چہرہ چھپ جائے، دوسری آنکھ وہ ضرورت کی بنا پر کھلی چھوڑ سکتی ہے۔ امام وحدی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عورتیں چادر اس طرح اوڑھیں گی کہ وہ اپنے سر اور پورے چہرے کو چھپائیں گی، صرف ایک آنکھ کھلی چھوڑیں گی۔ علامہ ابن سعد بن محمد کعب سے نقل کرتے ہیں کہ عورتیں چادر اس طرح اوڑھیں گی کہ وہ اپنے پورے چہرے کو چھپائیں، صرف ایک آنکھ کھلی چھوڑ دیں۔ علامہ ابو حیان یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ہمارے ہاں اندلس میں بھی یہ طریقہ رائج ہے۔ عورتیں گھروں سے باہر نکلتے وقت صرف ایک آنکھ کھلی چھوڑتی ہیں، ورنہ بقیہ تمام چہرہ ان کا ڈھکا ہوتا ہے۔ ان سب روایات سے یہ ظاہر ہوا کہ پردہ بے حد ضروری ہے، اور عورت کا مطلب ہی پردہ کے ہیں، تو کیوں ہم میں مشکل پیش آئے پردہ کرنے کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عورت کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو۔